السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر المعانی کا سبق شروع کر رہے ہیں، دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتصبت لشرح الكتاب على وفق مقترحهم ثانيا ولعنان العناية نحو اختصار الأول ثانيا مع جمود القريحة بصر البريات وخمود الفطنة بصرصر النكبات وترامي البلدان والأقطار ونبو الأوطان عني والأوطار حتى طفقت أجوب كل أغبر قاتم الأرجاء وأحرر كل سطر منه في شطر من الغبراء۔ حل لغات پیش کرتے ہیں، آپ حضرات دھیان سے سنیں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ عنان کے معنی ہے لگام، عنایت کے معنی ہے توجہ، اہتمام۔ دوسرا ثانیاً جو ہے اس کا معنی ہے پھیرنے والا۔ قریحت کے معنی ہے وہ پانی جو کنویں سے پہلی دفعہ نکالا جائے، پھر اس کا استعمال علم کے لیے ہونے لگا، لیکن یہاں پر مراد ہے طبیعت اور عقل۔ سرن کے معنی ٹھنڈی ہوا جو نباتات کو نقصان پہنچاتی ہے اور پانی کو جما دیتی ہے۔ خمود کے معنی بجھ جانا۔ سرسرن کے معنی تیز ہوا، آندھی۔ نکبات نکبتن کی جمع ہے، بمعنی مصیبت۔ ترامی باب تفاعل کا مصدر ہے، معنی ہے پھینکنا، یہاں سفر کے معنی میں ہے۔ نبوون کے معنی ہے دوری، دور ہونا۔ اوتار وطرن کی جمع ہے، معنی حاجت، مراد وسائل۔ وجوب باب تفعیل سے ہے، راستہ قطع کرنا۔ اغبرا اس میں تفضیل ہے، بمعنی غبار آلود۔ قاتم کے معنی ہے تاریک مقام۔ شطرن کے معنی ہے قطع ارض۔ ترجمہ کرتے ہیں، دھیان سے سنیں۔ پھر میں ان کی تجویز کے مطابق کتاب کی شرح کے لیے تیار ہو گیا۔ اس حال میں کہ میں توجہ
کی لگام کو پہلے کے اختصار کی طرف پھیرنے والا تھا، باوجود کہ سخت مصائب کے باعث میری طبیعت میں جمود تھا اور رنج و غم کی آندھیوں کے سبب اور مختلف اطراف و اکناف اور شہروں میں چکر لگانے کے سبب اور مجھ سے وطن اور وسائل ضروریہ کے دور ہونے کے باعث ذہن میں افسردگی تھی، حتیٰ کہ میں ہر غبار آلود تاریک زمین کو طے کرنے لگا۔ طے کرتا تھا ترجمہ کرو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تک کہ میں ہر غبار آلود تاریک زمین کو طے کر رہا تھا اور شرح کی ہر سطر کو زمین کے قطعے میں لکھ رہا تھا۔ شعر: ایک دن حضوہ میں تو ایک دن عقیق، ایک دن عزیب میں تو ایک دن خلیصہ میں۔ مختصر تشریح کرتے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا تھا، جب سائلین کی طلب غایت درجہ بڑھ گئی تو بالآخر علامہ تفتازانی علیہ الرحمہ مطول کے شارح مجبور ہو گئے سائلین کے سامنے اپنا گھٹنا ٹیک دیا اور شرح کے لیے سائلین کی تجویز کے مطابق، ان کی فرمائش کے مطابق دوسری دفعہ شرح کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آج کے سبق میں کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ دوسری شرح کرنا بھی میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ جس وقت میں شرح لکھ رہا تھا حالات موزوں نہیں تھے، میری طبیعت بجھی ہوئی تھی، طبیعت میں نشاط نہیں تھا۔ وجہ ہے کہ میں سخت مصیبت کا شکار تھا اور ذہن بھی چل نہیں رہا تھا کہ مصیبت باری باری مجھ پر آتی رہی، جس کی وجہ سے ذہن میں وہ نشاط نہیں تھی جو چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہوئی، یہ کہ ایک
طرف مصیبت کا ہجوم ہو رہا تھا مجھ پر، دوسری طرف میں اپنے وطن سے دور تھا، مختلف شہروں کا، مختلف علاقوں کا اور مختلف اطراف کا میں سفر کر رہا تھا، سفر طے کر رہا تھا۔ اور یہ بات تو بالکل یقینی ہی ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر کے وقت وہ سارے سامان نہیں لے جاتا، تو میرے پاس شرح لکھنے کے لیے وسائل کی بھی کمی تھی، وسائل کی بھی کمی تھی۔ میں پھر بھی جب لکھنا شروع کیا تو لکھنے لگا۔ میں حالت یہ تھی کہ میں ہر تاریک جنگلات کو قطع کرتا تھا اور ایک جگہ میں بیٹھ کر نہیں لکھا، مختلف مقامات اور زمین کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر میں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ ایک لفظ کا ترجمہ میں پھر سے کر دیتا ہوں یا بعد میں کر دوں گا، اب مطلب بیان کر دیتا ہوں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ شارح علیہ رحمہ اعتذار عذر پیش کر رہے ہیں کہ اگر شرح میں کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کی اصلاح کر دیجیے، کیونکہ یہ شرح میں نے اچھے حالات میں نہیں لکھے، تو جس کی وجہ سے غلطی کا ہونا یقینی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو برائے مہربانی غلطی کی طرف نہ دیکھے، بلکہ شرح کو جس حالت میں لکھی گئی ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے ترحم کا معاملہ کرے۔ اے حضرت آج کے سبق میں بتا رہے، ایک لفظ کا ترجمہ میں پھر سے کر دیتا ہوں۔ حتی توفیقت وجوب کل اغبر قاتم الارجاء، یہاں تک کہ میں ہر غبار آلود تاریک جنگلات کو قطع کر رہا تھا۔ ارجاء رجا ان کی جمع ہے، معنی ہے گوشہ، یہاں جنگلات مراد ہے۔ تو آج کے سبق میں یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آوے تو پوچھیں۔